ہوم سکنس، گھر سے دوری کا خوف۔ شیطان ہر دور میں انسان کے سامنے بتوں کو خوشنما بنا کر پیش کرتا تھا تاکہ لوگ اصل خدا کو چھوڑ کر جھوٹے خداؤں میں مگن اور مصروف رہیں۔ پرانے وقتوں میں ہر وہ چیز جو نفع دیتی تھی یا نقصان دے سکتی تھی، لوگ ان سب کی پوجا کرتے تھے اور بت بنا کے سجا لیتے تھے۔ سائنس کے دیے گئے شعور کی وجہ سے آج پتھر کے بتوں کی پوجا تو کم ہو گئی ہے، مگر جھوٹے خدا کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ بلکہ ہر وہ چیز بت ہے جو آپ کو خدا سے دور کرے۔ موبائل بھی ایک بت ہے اگر ایڈکشن بن جائے۔ لوگ اس جھوٹے خدا کی حفاظت اپنے بچوں سے زیادہ کرتے ہیں۔ آج کے جتنے بھی خدا ہیں، گھر، محلے، گاؤں کی محبت سب سے بڑا بت ہے۔ گھر کی محبت انسان کو پردیس نہیں جانے دیتی، جبکہ سفر وسیلہ ظفر ہے۔ اقبال نے فرمایا، ان تازہ خداؤں میں وطن سب سے بڑا ہے، جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے۔ مطلب یہ کہ جن قوموں کے افراد گھروں کے قیدی ہو کے رہ جاتے ہیں، ان کا مذہب ترقی نہیں کر سکتا اور وہ خود بھی پسماندہ رہ جاتے ہیں۔ ہجرت اور لمبا سفر کرنے والوں میں سے اکثریت، بلکہ 99% کامیاب ہی ہوئے ہیں۔ وہ لوگ کبھی ترقی نہیں کر پاتے جنہیں گھر سے نکلنا موت لگتا ہے۔ بہت سی کششیں، گریوٹیز ہر وقت بندے کو اپنی طرف کھینچتی رہتی ہیں، مثلا ماں باپ، بیوی بچوں کی محبت، گھر کا ماحول، گلی کے دوست۔ ان سب کی کشش آپ کو گھر سے دور نہیں جانے دیتی، لیکن جو ایک دفعہ ان کے دائرے سے نکل گیا، اسے دنیا کی کوئی چیز اپنے مقصد سے نہیں روک سکتی۔ گھر کی محبت چھوٹا بت نہیں، بلکہ ساری رکاوٹوں میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جنگ میں جب کوئی سب سے بڑے دشمن کو مار دے تو چھوٹے دشمن یا بھاگ جاتے ہیں یا آپ کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو سب سے بڑی رکاوٹ عبور کر لے اور رخت سفر باندھ لے، پھر کامیابیاں اور کامرانیاں ہر قدم پہ اس کے قدم چومتی ہیں۔ جب ہوائی جہاز زمین کی کشی سے نکل جاتا ہے تو اس کے لیے فاصلے سمٹ جاتے ہیں اور منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جو گھر کی کشی سے نکل جاتا ہے، اس کی پرواز اور مقاصد بھی بلند ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے کچھ علاقے سستی اور کاہلی میں مشہور ہیں، جبکہ عربوں کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اکثر تجارت اور سفر میں رہتے تھے۔ غالباً اسی وجہ سے خدا نے اپنا آخری رسول خطہ عرب میں بھیجا۔